نے شو کی تاکہ امت بھی رحمت شو کرے۔ کتنی پیاری بات کہی کہ جو اپنے بڑوں کے ساتھ احترام نہ کرے، اپنے چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے، وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ یہ جن کے ساتھ آپ رہتے ہیں، جو ہمارے وطن کے بھائی ہیں نا، ان کے ساتھ آپ اس طرح سے معاملہ کریں، تب یہ مجبور ہوں گے اس بات پر کہ یہ کون سی قوم ہے جو اتنا شفقت اور رحمت کرتی ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اللہ کی رسول کی زندگی تم سب کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ عبادت میں رحمت، عبادت، اچھا عبادت میں رحمت کیا ہے؟ پوری دنیا یہ سمجھتی تھی نبی کے صلی آنے سے پہلے کہ عبادت نام ہے کہ بدن کو کتنا ستا سکتے ہو تب عبادت ہے، یہی ہوتا تھا۔ عیسائیت میں رہبانیت آئی، اس طریقے سے بدن کو ستانے کی کہانیاں لکھی ہوئی ہیں کہ کوئی صاحب 2 سال سے ٹھنڈے پانی میں کھڑے ہیں، کوئی صاحب نے اپنا ہاتھ جو ہے وہ درخت سے باندھ رکھا ہے، وہ سمجھتے تھے جتنا بدن ستایا جائے گا اتنی عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے مفہوم کو اتنا کلیئر کیا، آپ نے فرمایا کہ عبادت نام ہے خوف خدا کا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی بیٹھا ہوا مصلی پہ تسبیح پڑھ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے۔ دوسرا آدمی اپنی ماں کے بغل میں بیٹھا ہوا سوچ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ماں جو ہے نا وہ کسی چیز کی طلب کرے، لہذا دوڑ کر کے اس کی خدمت کریں گے۔ آپ یقین جانیے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ عبادت کا یہ کانسیپٹ دیا۔ ایک مرتبہ میں نے ڈرائیور ایسوسی ایشن میں تقریر کی اور عنوان دے دیا کہ ڈرائیونگ ایک عبادت ہے۔ سارے ٹرک ڈرائیور تھے، انہوں نے کہا یہ مولوی کون سا ہے یار، اس کو ضرور سننا چاہیے کہ اگر ڈرائیونگ عبادت ہے نا تب تو ضرور چلنا چاہیے۔ خیر ہم کو 25 منٹ کی تقریر کرنی تھی، ہم پہنچے۔ ہم نے کہا میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جو ڈرائیونگ کرتے ہیں نا یہ ڈرائیونگ عبادت ہے۔ مولانا صاحب وہ کیسے، ذرا بتائیے پلیز۔ خیر تقریر ہم نے شروع کی۔ ہم نے کہا جب آپ اپنے دروازے پر ہوتے ہیں، ٹرک کھڑا ہوا ہے کہیں گاؤں میں ہے جہاں بھی ہیں، اب صبح وہ گرم کرنے کے لیے نا خوب ایکسیلیٹر مارتا ہوں، وہ چاہتا ہے جلدی سے گاڑی گرم ہو جائے۔ اب اسے اس کی فکر نہیں ہے کہ اتنا دھواں نکل رہا ہے، لوگوں کو ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ ہم نے کہا اس وقت آپ گاڑی چھوڑ دیں، 2 منٹ میں اپنے آپ گاڑی گرم ہو جائے گی، اس نیت سے چھوڑیں کہ ہمارے دبانے کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے، لہذا تکلیف نہیں ہو۔ ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی تسبیح پڑھے، آپ نے یہ کام نہیں کیا، یہ بھی عبادت ہے۔ آپ گزر رہے ہیں ہائی وے پر، آپ نے دیکھا کہ سامنے لائٹ آ رہی ہے، آپ نے فوراً ڈیپر دیا۔ ڈیپر دیتے وقت نیت کریں کہ ہم اس لیے ڈیپر دے رہے ہیں تاکہ سامنے والے کو تکلیف نہ ہو، عبادت ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ اسٹیئرنگ پکڑ کر تسبیح پکڑے رہے تبھی عبادت، اس وقت آپ کی عبادت یہ ہے۔ ہر آدمی کی عبادت جو اس کا جاب ہے اس میں ایمانداری سے کام کرنا عبادت ہے۔ اب میں ٹیچر ہوں، میں کلاس میں چلا جاؤں اور جا کر کے بیٹھ کر کے بچوں سے اچھا بچوں بیٹھو، میں قرآن کھول کر کے خوب اچھی آواز میں تلاوت کر رہا ہوں 40 منٹ تک، اچھا بھائی پیریڈ اوور ہو گیا، یہ عبادت نہیں کی میں نے۔ میری اس وقت یہ عبادت تھی کہ میرے اندر جو صلاحیت ہے میں اس کو ٹرانسفر کروں، یہ عبادت تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عبادت کو کلیئر کیا کہ عبادت اس کا نام ہے۔ آئے صاحب 3 آدمی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اچھا یہ بتائیے کہ نبی کا دن بھر کا شیڈول کیا ہے؟ بتایا انہوں نے، اللہ کے رسول ایسے ایسے کرتے۔ تو ایک صاحب نے کہا میں تو صاحب اب دن بھر جو ہے وہ روزے رکھوں گا۔ ایک نے کہا صاحب میں تو بس نماز ہی پڑھتا رہوں گا۔ تیسرے صاحب نے بڑے شوق میں کہا کہ یار یہ سارا چکر بزی ہونے کا ہے، شادی نہیں کرنے کا ہے۔ تینوں آدمی نے الگ الگ ڈیسیزن لیا۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، کہا بتائیے کیا بات ہے؟ کہا ہم لوگ یہ پوچھنے آئے تھے اور ہم کو مل گیا، معلوم ہو گیا۔ نبی کریم کیا بات ہوئی؟ کہا ہم نے یہ طے کیا ہے کہ اب ہم ہر وقت نماز پڑھتے رہیں گے۔ دوسرے صاحب نے کہا ہم روزہ رکھیں گے۔ تیسرے نے کہا ہم شادی نہیں کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس زمین پر سب سے زیادہ خوف خدا رکھنے والا میں ہوں، مجھ سے زیادہ خوف خدا رکھنے والا کوئی نہیں۔ میں نے شادی بھی کی ہے، میں راتوں میں نماز پڑھتا بھی ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور روزہ رکھتا بھی ہوں نفلی، اور کبھی نہیں بھی رکھتا ہوں۔ اس وقت آپ نے فرمایا کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ لوگ نکاح میں اس کو جوڑ دیتے ہیں، حالانکہ نکاح کے ساتھ یہ حدیث موجود نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا ان نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یہ حدیث دونوں ایک ساتھ نہیں آئی ہوئی، یہ الگ الگ ٹکڑا ہے، لیکن مولوی اٹھا کر کے کٹ پیسٹ کر دیتا۔ اب کمپیوٹر کا زمانہ، ادھر سے اٹھایا ادھر لگایا، یہ حدیث الگ ہے، وہ حدیث الگ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے کانسیپٹ کو نہایت کلیئر کیا
کہ حقیقت میں عبادت نام ہے اللہ کی اطاعت کا. آپ کے اندر خوف خدا ہے. جو کام بھی آپ کر رہے ہیں, اب اسٹوڈنٹ اس میں بیٹھے ہوں گے, میں نے اسٹوڈنٹ سے کہا کہ تمہارا سب کچھ پڑھنا عبادت ہے. یو آر گوئنگ فار بایو کلاس, اٹ از عبادت. گوئنگ فار کیمسٹری کلاس, اٹ از عبادت. انہوں نے کہا سر یہ کیسے, یہ تو بڑا اچھی بات ہے. ہم تو سمجھتے تھے جب تک ہم وضو کر کے نماز نہیں پڑھیں گے عبادت نہیں ہوگی. ہم نے کہا نہیں, بایو پڑھنے اس نیت سے جاؤ کہ تاکہ اچھے نمبر ملیں, اور اچھے نمبر مل کر کے جب تم بڑے ہو تو اچھی جاب ملے, مسلمانوں کی خدمت کرو. ساری پڑھائی تمہاری عبادت ہے. اور اگر تم نے اس کا الٹا کر لیا کہ خوب اچھا پڑھیں گے, ڈاکٹر بن جائیں گے, انجینئر بن جائیں گے, لیگزری لائف گزاریں گے, اس سارے کا حساب اب دینا اللہ کے دربار میں. ایک نیت کا معاملہ ہے کہ نیت کر لیں کہ اللہ اچھے انسان بن کر کے اسلام کی خدمت کرنے کے لیے ہم اچھے انسان بننا چاہتے ہیں, پیسہ چاہتے ہیں تاکہ خوب دین کی خدمت کی جائے. آپ کا سب کچھ اٹھنا بیٹھنا سارا عبادت ہے. لہذا عبادت کے کانسیپٹ کو جو کلیئر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نا, یہ ایک بہت بڑی رحمت ہے جو آپ نے امت پر فرمائی. اس کے بعد حقوق کی تعین میں, اس کو ذرا سنجیدگی سے سنیں, یہ تھوڑا سا ٹپیکل معاملہ ہے. حقوق کی تعین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے رحمت سے اس طرح سے حقوق متعین کیے کہ بندے کا غلام نہیں بن جائے, بلکہ بندہ رہے. یا یہ کہ مخلوق جو ہے وہ خالق کے دائرے میں داخل نہ ہو جائے. اس کو بیلنس کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قانون متعین کیا, اور اس طریقے سے نہ ہو جائے کہ آزادی دے دی گئی. آپ دیکھیں, آپ جاپان کی آپ کو بات بتاتا ہوں. جاپان کا جو نیا ڈاٹا آیا ہے 2007 میں, وہ یہ ہے کہ 2010 میں جاپان کی پاپولیشن 4 کروڑ اچانک ختم ہو جائے گی. تو سوال یہ کیوں ختم ہو جائے گی؟ انہوں نے کہا کہ نچلی جو نسل آ رہی ہے نا, وہ شادی کا تصور نہیں رکھتی, شادی نہیں کرتی. تو اتفاق سے میرا جانا ہوا تو میں نے پوچھا بھائی یہ شادی کا کانسیپٹ یہاں کیوں کم ہو رہا؟ انہوں نے کہا کہ مولانا گورنمنٹ نے بیوی کو اتنا اختیار دے دیا ہے نا کہ شادی, اللہ بچائے بھائی, شادی کرنا ہی نہیں, کیونکہ لیگل وائف بنائیں گے سارے رائٹ دینا ہے, اللیگل وائف آلریڈی اویلیبل ہے, لہذا ہم شادی نہیں کریں گے. پتہ یہ چلا کہ کبھی ایسے حقوق نہ دے دیے جائیں کہ اس کا ریئیکشن ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق دیے کہ بیوی رہے, اور شوہر جو ہے وہ بیوی کو اپنا غلام نہ بنا پائے. مثال کے طور پر طلاق کا حق کس کو دیا؟ شوہر کو دیا. عورتیں بڑا ہنگامہ کرتی, ہم کو دے دیا. ارے یورپ نے دے دیا تو 49% طلاق ہو گئی وہاں, 48 اور 49%. یورپ میں دونوں لوگ طلاق دیتے. میاں کا جب دل چاہا بولا کل سے تم بیوی نہیں, اس کا دل چاہا ایسا کل سے آپ میرے شوہر نہیں, جاؤ, معاملہ ختم ہو گیا. اب پرسنٹیج اتنا بڑھا کہ ایوری سیکنڈ لیڈی ڈائیورس, کہ ہر دوسری عورت مطلقہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر یہ فارمولہ اس طرح سے اپنا دیتے, نتیجہ کیا نکلتا؟ آپ کو معلوم ہے کہ عالم اسلام میں آج بھی طلاق کا فیصد 5% کو کراس نہیں کر پا رہا ہے. اور اگر آپ کو میرے ڈاٹے پہ شک ہے نا, تو آپ اپنے سارے رشتہ داروں کو دیکھ لیجئے کہ کتنے لوگوں نے طلاق دی. آپ کو ڈاٹا اپنے آپ کلیئر معلوم ہو جائے گا کہ کتنے ہماری فیملی میں لوگوں نے طلاق دی ہے, ایک دم آپ کو فیصد نکل آئے گا. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقوق دیے اس میں رحمت یہ رکھی کہ آپ کی آزادی, غور سے سنیں اس جملے کو, اگر یہ جملہ مس کریں گے باؤنسر ہو جائے گی پوری تقریر. اگر آپ کی آزادی سے ہمارے اوپر مداخلت ہو, یعنی معاشرہ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو, یہ رحمت نہیں ہے. افراد کو اتنی آزادی دو کہ سوسائٹی میں اس کے غلط اثرات مرتب نہ ہونے پائیں. آپ نے دیکھا ہوگا 2 سال پہلے فٹ بال میچ ہو رہا تھا, میں بھی اتفاق سے ایک دن دیکھ رہا تھا کیونکہ وہاں تو بڑے دیوانے ہوتے فٹ بال کے. اب ایک صاحب ننگے ہی فیلڈ میں دوڑنے لگے. جب بعد میں ان سے انٹرویو لیا پولیس والے نے کہا آئی ایم فری, ہم جو چاہیں کریں. بھائی تم فری ہو یار, ہمارے لیے مصیبت کیوں بن گئے؟ تمہاری آزادی ٹھیک ہے, تم انفرادی طور پر فری ہو, لیکن اس کا یہ مطلب کہاں ہوتا ہے کہ تم سوسائٹی کو جو ہے ڈسٹرب کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, آپ نے کہا کہ مردوں کا یہ سطر ہے, کتاب ناف سے لے کر کے گھٹنے تک سطر ہے. اگر اس قسم کے آپ مظاہرہ بھی کرنا ہے تو اس کے بعد آپ کریں تاکہ دوسروں کو تکلیف نہیں ہو. اچھا, جب انسان قانون بناتا نا تو ایسی غلطیاں کرتا. کیوں؟ وہ ریئیکشن میں بناتا ہے, انتقامی انداز میں بناتا. جاپان نے کیوں بنایا؟ دیکھا بہت عورتوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو اس نے انتقامی شکل میں قانون اتنا بنا دیا کہ لوگ شادی سے کان پکڑنے لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق متعین کیے کہ عورت کو طلاق کا حق نہیں دیا, مرد کو دیا. دینے کی بنیادی وجہ یہ کہ اگر دینے لگے گی عورت تو 49%. اب جب طلاق زیادہ ہوگی تو جھیلتا کون ہے؟ آپ بتائیے ایمانداری سے, جھیلتا کون ہے؟ عورت زیادہ جھیلتی. اللہ کا رسول اور اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ عورت نہیں جھیلے,
اس لیے اس کے ہاتھ سے یہ طلاق کا چاقو چھینا گیا کہ اپنے آپ کو مار لے گی، اور جب اپنے آپ کو مارے گی تو اپنا نقصان کرے گی، لہذا اس بنیاد پر طلاق کا حق لیا گیا ہے۔ خدا نہ خواستہ بیکاز آف ڈی گریڈ کہ نہیں عورت کا کوئی درجہ نہیں، اس بنیاد پر طلاق کا حق لیا ہی نہیں گیا۔ ہم پڑھا رہے تھے 12th میں، تو ایسے ہی ایک لیسن ہے اس میں کہ اسلام از اے نیچرل ریلیجن، بڑا پڑھایا مولانا صاحب نے۔ ایک بنگلہ دیش کی لڑکی بڑی شارپ تھی 12th میں، 1 مہینہ تک پڑھاتے رہے، پڑھا کر کے جب فارغ ہوئے اس نے کہا سر پوری تقریر جو آپ 1 مہینہ تک کرتے رہے، لیکچر دیتے رہے اس لیسن کو، ہم جو بات سمجھے بتا رہے ہیں آپ۔ ہم نے کہا بولو بیٹا، ہم بڑا خوش ہوئے کہ یار اس نے بڑا سمجھا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ پوری تقریر میں، پورے لیکچر میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو ہماری فطرت ہے نا وہی اسلام نے قانون بنایا ہے۔ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا سر میری فطرت یہ ہے، آئی ایم ویری فرینک ٹو یو، ہم کوئی بات چھپا نہیں رہے، بات صاف صاف آپ سے کر۔ ہم نے کہا بولو بیٹا۔ اس نے کہا سر میری فطرت یہ ہے کہ آئی ایم اے ویری ینگ گرل، میں چاہتی ہوں کہ خوب میک اپ کروں، اچھی لگوں، بازار میں گھوموں، لوگوں کو اٹریکٹ کروں، اور اسلام آپ کا کہتا ہے کہ نو اٹ از ناٹ الاؤڈ۔ تو اسلام کہاں دین فطرت ہوا؟ ہماری فطرت تھی کہ ہم اس طرح گھومیں اور آپ نے ہمارے اوپر پابندی لگا دی، تو یہ فطرت کہاں ہوئی؟ اچھا جب اس نے سوال کیا نا ہم فیوز ہو گئے، یار یہ تو پھنسا دیا اس نے۔ پھر ہم نے اپنے رب سے دعا کیا، 3-4 سیکنڈ کے اندر ہم کو جواب آ گیا۔ جواب دیا کون؟ پروردگار عالم نے۔ وہی بات ڈالتا ہے دماغوں میں۔ ہم نے کہا کہ بیٹا ایک بات بتاؤ، تمہاری شادی ہو جائے، تمہاری شادی ہو جائے، شادی ہونے کے بعد غور سے سنیں کیونکہ یہ مثال اگر نکل جائے گی نا تو یہ پورا پوائنٹ چلا جائے گا۔ تمہاری شادی ہو جائے، تمہارا شوہر بازار میں جائے، وہاں پر مختلف قسم کی عورتیں جو ہے وہ میک اپ کی گھوم رہی ہیں، تمہارے شوہر کو اٹریکٹ کر کے انہوں نے تمہارے شوہر کو پھنسا لیا۔ وہاں سے جب آیا تو اب وہ پھنس کر کے آیا، یہ بتاؤ تم ایز اے بیوی کیا چاہتی ہو کہ شوہر وہاں سے سیف لوٹے یا پھنس کے لوٹے؟ کیا تمہارا نیچر ہے؟ انہوں نے کہا سر کون پسند کرے گا، ہر آدمی چاہتا ہے اس کا شوہر اس کا رہے۔ ہم نے کہا تمہارے شوہر کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے؟ بھئی اگر یہ اجازت دے دیتا کہ مارکیٹ میں جو ہے میک اپ کر کے گھومو دوسروں کے لیے تو تمہارا شوہر پھنستا۔ تمہارے شوہر کی حفاظت کے لیے قانون بنا ہے، ہمارے لیے نہیں بنایا گیا ہے، ہمارے لیے یہ بات نہیں بنائی گئی، بلکہ تمہارے لیے یہ بات بنائی گئی کہ تمہارا شوہر محفوظ رہے۔ ہاؤ ہی کین پروٹیکٹ یور ہسبینڈ، اس وجہ سے دیا۔ تو حقیقت کیا ہے کہ ہماری عورتیں بھی بیچاری جو اعتراض کرتی رہتی نا وہ کبھی، اسی لیے میں نے ایک جملہ بیچ میں کہا اگر آپ نوٹ کریں گے تقریر میں، کہ عورت کی فطرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ساری پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ آپ اس کو جتنا چاہیں ایکسپلین کر لیں، میں ایک طالب علم کی حیثیت سے یہ بات کہتا ہوں کہ کبھی بھی اس کے خلاف بات نہیں ہو سکتی، ہمیشہ اسی بات کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ لہذا اللہ کے رسول نے جب رحمت کی تو اس نے ایسی رحمت کی کہ طلاق کا حق دے دیا۔ اب سوال یہ ہوا کہ عورت اگر کوئی پریشان ہو گئی اس کو خلا کا حق دے دیا، بیلنس رہے معاملہ۔ دین اور دنیا کو اکٹھا کرنا، دین اور دنیا کو اکٹھا کرنا، یہ تو آج تک لوگ کنفیوز ہیں، کہتے ہیں صاحب ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی کے امداد نے فرمایا کہ کوئی آدمی پیار سے اپنی بیوی کو ایک لقمہ کھلاتا ہے نا تو یہ بھی ثواب ہے۔ اب دیکھو ثواب کا کتنا ہو، روزانہ کھلا سکتے ہو، ثواب لوٹ سکتے ہو، کتنا آسان طریقہ ہے۔ صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ لوگ تو اپنے خواہش کی وجہ سے اس کو کھلاتے ہیں، اس کو بھی آپ نے ثواب کہہ دیا۔ آپ بتائیے اس سے بہتر رحمت کیا ہو سکتی ہے؟ کتنا دین اور دنیا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھا کیا۔ یعنی چھوٹی سی بات ہے، میں نے سب سے نچلے درجے سے مثال شروع کی، حالانکہ اس کے بڑے درجات ہیں، بڑی اس سے باتیں کی جا سکتی ہیں کہ دین اور دنیا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اکٹھا کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ایک ازواج مطہرات بڑی نماز کی شوقین تھی، ساری شوقین تھی۔ ایک صاحبہ جو ہے وہ اپنے کمرے میں ایک رسی کی گانٹھ لگائے ہوئے تھے، لمبی نماز پڑھتی تھی اور وہ گانٹھ پکڑی رہتی تھی، جب نیند آتی نا تو اس کو سنبھل جاتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نوٹس کی یہ کیا لٹک رہا ہے یار، تو ان سے پوچھا کہ یہ تم نے کیا باندھ رکھا ہے؟ تو انہوں نے سوچا نا بڑا اپریشیٹ کریں گے ہم جب کہیں گے، جواب دیں گے، بڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سراہیں گے۔ کہ اللہ کے رسول یہ جو ہے نا میں نماز پڑھتی ہوں، جب تھک جاتی ہوں نا نماز پڑھتے پڑھتے تو اس کو پکڑے رہتی ہوں اور ہی گرتی نہیں ہوں۔ آپ نے فرمایا وَلِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تیری آنکھ کا تجھ پر حق ہے۔ یہ آنکھ اس لیے نہیں دی گئی ہے کہ اس کو ستا ستا کے مار ڈالو، نیند آ رہی ہے تو سو جاؤ۔ وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَلِجِسْمِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار ہے، ایک صاحبہ آتی ہیں، آ کر حضرت عمر سے کہتے ہیں امیر المومنین میرا شوہر دن بھر جو ہے روزے رکھتا ہے اور رات میں نماز پڑھتا ہے۔ حضرت عمر نے کہا بڑا اچھا، بڑا نیک شوہر ہے،
بغل میں حضرت عبداللہ بن ابی بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کے مسئلے کو حل کیجئے۔ کہا یہ تو اپنے شوہر کی تعریف کرنے آئی ہے۔ کہا نہیں۔ اچھا وہ کہی، اس نے سوچا حضرت عمر سمجھ لیں گے بات کو، حضرت عمر نہیں سمجھ پائے، وہ کہہ کر کے بیچاری مارے شرم کے آگے کچھ بولی نہیں، اس کو تشریح نہیں کی، چلی گئی۔ جب جانے لگی تو حضرت عبداللہ بن ابی نے کہا کہ وہ شکایت لے کر آئی ہے شوہر کی۔ کہا میں تو نہیں سمجھا۔ کہا بلاؤ۔ بلایا، کہا بھئی آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ تو عبداللہ بن ابی نے کہا کہ آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ وہ آپ کے رات کے حقوق ادا نہیں کرتے؟ کہا یہی بات ہے۔ بلایا، کہا دیکھو ان کے شوہر کو بلایا کہ پہلے تحقیق کی، ایک ہی طرف سے ان کا فیصلہ نہیں کیا جیسا ہم لوگ کرتے رہتے، ایک طرفہ سنے اور ڈھول پیٹنا شروع کر دیا۔ اس کو بھی بلایا شوہر کو، بلا کر کے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ یہ بات تمہارے خلاف ہے، صحیح بات ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ تو صحیح ہے۔ انہوں نے بھی یہی سمجھا تھا کہ خوب بھانجو بڑا ثواب مل جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں جب وہ آئے تو کہا ہاں میں ایسا کرتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا دیکھو ایسا آپ نہیں کر سکتے۔ تو عبداللہ بن ابی سے کہا کہ بھائی مسئلہ تم ہی سمجھو، فتویٰ بھی تم ہی دے دو۔ کہا ان کو یہ اجازت دی جاتی ہے کہ 3 دن تک ایسا کر سکتے ہیں، چوتھے دن ایسا نہیں کر سکتے، یعنی چوتھے دن یہ چاہیں روزہ بھی رکھیں اور رات بھر نماز پڑھیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ خیر فیصلہ صادر ہو گیا۔ حضرت عمر نے عبداللہ بن ابی سے پوچھا کہ یہ 3 دن تم نے چھوڑا، چوتھے دن کا کیوں فیصلہ کیا، یہ کون سی دلیل ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر اس کی 4 بیوی ہوتی تو اس کا چوتھے دن نمبر آتا نا، تو 3 دن تک اس کو برداشت کرنا چاہیے، اس وجہ سے یہ فیصلہ ہم نے دیا ہے۔ بات سمجھے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ دین اور دنیا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے جو ہے وہ اکٹھا کیا، میرا اپنا اندازہ ہے کہ آج بھی دنیا، اور کبھی کبھی مسلمان بھی اس بات میں کہتے ہیں دنیاوی زندگی آخرت، کوئی زندگی نہ دنیاوی۔ حضور نے فرمایا الدنیا مزرعہ الآخرہ، کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں پر ہی تم کو کرنا ہے اور آخرت میں لینا ہے۔ صحابہ، میں جو سمجھا ہوں صحابہ کی زندگی بڑی فضیلت والی زندگی ہے، لیکن ایک جملہ آپ کے سامنے نقل کروں، صحابہ کی جو سب سے بڑی شان ہے نا وہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ آپ نے بڑی شان سنی ہوگی، یقینی بات ہے، علماء کہنا میں تو چھوٹا تھا طالب علم ہوں۔ ایک مرتبہ ایران کے CID ڈپارٹمنٹ کو بھیجا گیا کہ یہ جو دیوانے قسم کے لوگ ہیں، یہ سپر پاور سے ٹکر لینا چاہتے ہیں، ذرا ان کی رپورٹنگ کرو کہ یہ ہیں کیا لوگ۔ CID آتا ہے، مدینے گھومتا ہے، 4-5 مہینے گھومنے کے بعد جا کر کے رپورٹ لگاتا ہے۔ وہ رپورٹ لگاتا معلوم کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے صاحب ایسے افراد دنیا میں پائے نہیں جاتے کہ راتوں میں رہبان باللیل و فرسان بالنہار۔ اس نے ایک ہی جملے میں رپورٹ لگائی کہ دن میں یہ گھوڑ سوار ہیں اور رات میں ایک دم اللہ والے ہیں۔ ایسے لوگ کبھی دنیا میں نہیں ہوئے، ایسے لوگ تو بڑے ہوئے کہ عبادت میں لگے رہے تو دنیا چاہے جدھر گئی، چاہے ہم سے کوئی مطلب نہیں، اور اگر دنیا میں ایک دم ویست ہو گئے تو دنیا ان کی بنی رہی۔ ایسا نہیں ہوا کہ دنیا اور آخرت دونوں کو اکٹھا کیا۔ بنی اسرائیل کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے نا، کہ ایک بڑے بزرگ تھے، صحیح حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کہا بڑے بزرگ تھے۔ اب وہ جو بزرگ صاحب تھے وہ اتنا عبادت کرتے تھے کہ دن رات مصلی پہ بیٹھے رہتے تھے۔ اب ہوا یہ کہ پورا گاؤں کرپٹ ہو گیا، نیکی نام کی چیز نہیں۔ اللہ کو بڑا غصہ آیا، جبریل علیہ السلام سے کہا جاؤ پوری بستی کو پلٹ دو۔ اچھا جبریل علیہ السلام بھی سمجھے، کہا اللہ تعالیٰ ایک تو مصلی ہی نہیں چھوڑتا اس میں، اس کو بھی پلٹ دینے کا کیا؟ جبریل علیہ السلام بھی گویا یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ بڑا نیک ہے جو مصلی والا ہے۔ تو کہا جبریل علیہ السلام سے کہ اس کو پہلے پٹکو، اس کو پہلے پٹکو۔ پوچھا کیوں اللہ؟ کہا کہ میرے دین کی دھجیاں اڑتی رہی، اس کے چہرے کا رنگ بھی نہیں بدلا۔ یہ کیسا سمجھ رہا تھا؟ اس کو سمجھ رہا تھا کہ دنیا کرپٹ ہوتی گئی اور یہ اپنے مصلی میں مست رہا، اس کو پہلے پٹکو۔ ہم اس مذہب کے ماننے والے ہیں کہ جس میں دین اور دنیا کو اس حد تک لا کر کے کیا کیا گیا ہے، کلوز کیا گیا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی، اتنی بڑی رحمت ہے۔ باخدا کہتا ہوں میں، جب کبھی اس پر سوچتا ہوں نا کہ کتنی بڑی بات ہے کہ ہماری ہر چیز کو، نماز پڑھ کر آپ نکلتے ہیں نا، کیا دعا کرتے ہیں نماز مسجد سے جب نکلتے ہیں؟ اللہم انی اسألک من فضلک۔ فضل سے مراد سب کے نزدیک روزی ہے۔ نماز پڑھ کے نکلیں روزی کمانے کی دعا کرتے ہیں۔ ابھی ہم لوگ سنیں وہ تو اللہ کا فضل ہے کہ آپ ترجمہ نہیں جانتے، ورنہ اگر ترجمہ جان جاتے ہیں یہ کیا یار، نماز پڑھ کے نکلے اور فوراً کمانے دھندے کی بات شروع ہو گئی۔ ہر نماز کے بعد یہی دعا پڑھ کر نکلنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ابھی نماز پڑھا ہے اور پھر یہی دعا مانگ کے نکلتے ہیں۔ کس نے سکھایا؟ حکیموں کے حکیم نے سکھایا ہے، جو اپنی طرف سے نہیں اللہ کی طرف سے سکھاتا ہے۔ اس معنی میں اس نے دین اور دنیا کو اکٹھا کیا۔ میں انشاءاللہ آخری بات کہتے ہوئے اپنی بات ختم کروں گا
کہ یہ جتنی باتیں کہی گئیں، دیکھیں اس میں بڑا اچھا لگتا ہے، سبحان اللہ بھی مولانا صاحب بہت اچھی باتیں کہہ رہے ہیں، یہاں تک جتنی باتیں تھیں نا وہ بڑی میٹھی میٹھی تھی۔ اب آپ یہ اندازہ کریں کہ اس میں جتنی باتیں ہم نے کی آپ کے سامنے، ہر آدمی بیٹھا ہوا، وہ چاہے عورت ہو یا مرد ہو، اس بات کو سوچے کہ ہمارے اندر یہ صفت کتنی موجود، اور اگر یہ نہیں ہوا تو یہ سیرت کی تقریر کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ یہ تو ہمیشہ ہم سنتے رہتے ہیں، ہمیشہ ہم کہتے رہتے ہیں کہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ وہ رحمت کیوں انہوں نے شو کی؟ تاکہ امت بھی رحمت شو کرے ہر ایک کے ساتھ۔ حضور کتنی پیاری بات کہی کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، کہ جو اپنے بڑوں کے ساتھ احترام نہ کرے، اپنے چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے، وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ یہ ہم روز کرنا چاہیے ہم کو۔ اگر یہ تقریر کا یہ مقصد ہے کہ تقریر اس لیے سنی جاتی ہے، میں نے اس کے پہلے بھی اس دن بھی گفتگو کی تھی کہ تقریر کبھی اس نیت سے نہیں سنے کہ نالج گین ہو جائے گی، تقریر ہمیشہ اس نیت سے سنے کہ پروردگار عالم عمل کرنے کی توفیق دے۔ اور آپ یقین جان لیں کہ اس پوری محفل میں اگر ایک آدمی بھی اس بات کو سمجھا اور لے کر کے اٹھا کہ صاحب ہم بھی اس قسم کی عادتیں ڈالیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے کیا کہا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ کی رسول کی زندگی تم سب کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ لہذا وہ نمونہ صرف سننے کی حد تک نہیں، سبحان اللہ کہنے کی حد تک نہیں، بلکہ ہم کو اپنی زندگی میں اس کو کیا کرنا ہے؟ لاگو کرنا ہے۔ اگر ہم اس کو لاگو کرتے ہیں تب تو یہ تقریر بڑی اچھی ہے، اور رحمت نیچے سے لے کر اوپر تک، خاص جہاں پر ہم یقینی بات ہے ہم قانون سازی نہیں کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے بیوی کے ساتھ رہتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ رہتے ہیں، اپنے نوکروں کے ساتھ رہتے ہیں، کچھ ہمارے بڑے ہوں گے، کچھ ہمارے چھوٹے ہوں گے، ان سب کے ساتھ ہمارا جو برتاؤ ہے نا وہ شفقت کا، رحمت کا۔ یہ بھی آپ کو بات بتا دیں کہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے، رحمت پر اتنا زور کیوں دیا؟ پورے قرآن مجید میں ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی صفت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی گئی ہے، اور اسی صفت کو اتنا زور دیا کہ دیکھا جائے تو اللہ کی جو صفتیں، اچھی صفتیں ہوتی ہیں نا، وہ صفت کو ہم جب فالو کرتے ہیں تبھی ہمارا کیریکٹر کیا ہوتا ہے؟ ڈیولپ ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اپنے کیریکٹر کو ڈیولپ کریں، اور جب تک یہ ہم نہیں کریں گے نا، ہم یہ جو امید رکھتے ہیں نا کہ مسلمانوں کو عروج مل جائے، مسلمانوں کے مسائل حل ہو جائیں، یہ جن کے ساتھ آپ رہتے ہیں، جو ہمارے وطن کے بھائی ہیں نا، ان کے ساتھ آپ اس طرح سے معاملہ کریں، تب یہ مجبور ہوں گے اس بات پر کہ یہ کون سی قوم ہے جو اتنا شفقت اور رحمت کرتی ہے۔ لیکن ہمارا معاملہ اس کا الٹا ہے، نتیجہ یہ ہے کہ ہم الٹی تبلیغ کر رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے بھی ہم کو چاہیے کہ ہم جو ہے وہ ان تقریروں کو سنیں، اس قسم کی جتنی بھی تقریر کبھی آپ سنیں تو نالج کی وجہ سے نہیں بلکہ عمل کرنے کی نیت سے سنیں۔ اگر آپ نے اس پر عمل کیا تو انشاءاللہ اس کے نتائج آنے والی نسلوں کو اور ہمارے خاص کر جن کے ساتھ ہم رہتے ہیں ان کے اوپر مرتب ہوں گے۔ اور آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کروں کہ اگر آپ کی وجہ سے کوئی غیر مسلم اس بات کو ریئیکشن کر کے اترا کہ صاحب یہ مسلمان قوم ایسی ہے لہذا اسلام کے قریب نہیں جائیں، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کا ہم خمیازہ کبھی بھگت نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر حقیقت میں عملی شکل میں عمل کرائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔